بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ ہے دورہ قرآن 2024 سورہ مجادلہ، اور بڑی خوبصورت یہ صورت ہے اور شروع ہو رہی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ یہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، بنت مالک بن ثعلبہ بھی کہتے ہیں، ویسے خولہ بنت ثعلبہ کہا جاتا ہے، اور ان کے خاوند تھے حضرت اوس بن صامت۔ اچھا، تو ان سے جو ہے نا ان کے جو ہسبینڈ نے زہار کر لیا تھا۔ پیچھے آپ زہار کا پڑھ چکے ہیں کہ زہار کا مطلب ہوتا تھا اس زمانے میں طلاق کا ایک سسٹم یہ بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ نا مطلب تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے، اور اس طرح سے وہ بیوی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کے شوہر نے کر لیا تھا، اور اس وقت تک جو ہے نا مسئلہ زہار جو ہے نا وہ اس وقت بیان نہیں کیا گیا تھا نا، تو اس پر انہوں نے جو ہے نا ان خاتون نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور نا حضرت عائشہ جیسے فرماتی ہے نا کہ ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ وہ کرتی تھی اور شکایت کرتی رہی اپنی خاوند کی، اور میں اس کی بات نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ ولا تجسسوں پہ حضرت عائشہ نے کتنا اچھا عمل کیا ہے نا، کیونکہ نبی بمقام والد تھے قوم کے نا، تو یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خواتین بھی آگے اپنے مسائل دریافت کرتی تھی، تو حضرت عائشہ جو ہے نا وہ مطلب پرائیویسی کا معاملہ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتی تھی کہ بھئی، اور ضروری نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے علم میں یا ازواج مطہرات کے علم میں ساری بات لائی جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کا امتی سے ایک خاص تعلق، ایک الگ سے پرائیویسی کا تعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا، اور آپ دیکھیں اس سے ایک اور بات چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے نا بات کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ ان کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سن لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت ان کے راستے میں اس وقت وہ امیر المومنین تھے، اور ایک عورت نے ان کو راستے میں روکا اور کافی دیر تک ان کو کھڑا رکھا، تو ان کو کھڑا رکھے اور کافی دیر تک بات کرتی رہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ اتنی دیر تک کیوں اس بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے رہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ تو خولہ بنت ثعلبہ تھیں، جن کی جو ہے نا بات آسمانوں پہ جو ہے نا سنی گئی تھی۔ اگر یہ مجھے ساری عمر بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کا بڑا ایک وہ مقام تھا نا کہ اگر آسمان پہ ان کی بات سن لی گئی، اور ان کے آپ دیکھیں کتنا ان کا ایمان ہوگا اور کتنا ان کا تقویٰ ہوگا۔ یعنی کہ بعض اوقات دیکھیں ہماری، اب یہ تو شکایت کر رہی تھی اور قرآن میں بھی نازل ہو گیا، تو جب یعنی ایک چیز یہ بھی ہے آئلی زندگی میں بعض اوقات آپ کو شوہر سے شکایت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، یہ غیبت بھی نہیں شمار ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کرنے پر قادر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی یعنی کہ ایسی بری چیز نہیں ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ان کو منع بھی نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اتارا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو تشتکی کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ تو شکایت کا ہی تو روٹ ورڈ ہے اس کا، کہ وہ شکایت لگا رہی تھی ایک طرح سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ پھر بیوی بھی تو یہ کتنی متقی اور ایمان والی ہوں گی جب ہی ان کی شکایت قبول بھی کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب میاں بیوی میں سے دونوں فریق میں سے ایک فریق کو کوئی شکایت ہے تو وہ اس شکایت کو بیان، ایک تو بات یہ کہ دوسروں کو نہ کریں، لوگوں کو نہ کریں۔ لوگ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے درمیان جب لوگ آ جاتے ہیں نا، تو پہلی بات تو وہ شیطان ہوتے ہیں، دوسری بات وہ کوئی رول اچھا پلے کر ہی نہیں سکتے، وہ صرف ہنسی مذاق اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا تماشا بنانے کے لیے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سبق دیا ہے تمام شادی شدہ خواتین کو، کہ اگر آپ کو میرڈ لائف میں کوئی تکلیف ہو کسی قسم کا، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، یا کسی وہ سائیکو سینٹر سے آپ رجوع کریں، یا کسی سے بھی آپ جا کے ڈسکس کریں، یا اپنی امیوں کو جا کے بتائیں، فون کھڑکائیں، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے دل پھیرنا، اور نکاح کے رشتے میں ہے ہی اللہ تعالیٰ بیچ میں نا، آپ نے ساتھ پھیرے تو نہیں لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیچ میں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ ان کا بھی تو حل کر دیا تھا، اور ان کا مسئلہ زیادہ گمبھیر تھا،
زیادہ گمبھیر تھا. قوانین بھی ابھی نہیں اترے تھے, قوانین بعد میں اتارے, اللہ تعالیٰ نے قوانین تک اتار دیے پورے. ٹھیک ہے, تو ان کا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا, تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کہ قوانین اللہ تعالیٰ نے اتار دیے. والذین یظاہرون من نسائہم, کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر لیں پھر اپنی کہی ہوئی باتوں سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کی جاتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یعنی اب زہار کا کفارہ آ گیا, ایک غلام آزاد کرنا. اب نہیں ہے کسی کے پاس غلام تو پھر کیا کرے, اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں, اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جس شخص کو یہ بھی طاقت نہیں, اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری کرو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. یعنی کہ یہ جو نکاح کا رشتہ جو ہوتا ہے, نکاح تھا نا, تو نکاح کے رشتہ جو ہے حدود اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. ہمارے یہاں دیکھیے اس کو مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے, مطلب نان نفقہ نہیں دیا جا رہا ہوتا. اور اچھا اب آج کے معاشرے میں زہار نہیں ہوتا تو روز نکالا جا رہا ہوتا ہے, گھر سے نکل جاؤ. یہ بھی ایک, اس زمانے میں زہار تھا تو اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں, نکاح کے رشتے کو مذاق اڑانا, اس کا مذاق بنانا, یہ بہت ہی معیوب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حدود اللہ کا درجہ دے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ اور آپ دیکھیں کفارے میں کچھ میچنگ آپ کو نظر آئے گی. ایک غلام آزاد کرنا, ٹھیک ہے, یا 2 مہینوں کے لگاتار روزہ. اب 2 مہینوں کے لگاتار اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کا آلموسٹ جو برابری بنتی ہے 60 مسکینوں کا کھانا. ٹھیک ہے نا, بھائی 60 ہوں گے نا 2 مہینے کے روزے, تو پھر آپ نہیں دے سکتے تو پھر کھانا دے دیں. اور وہ کتنے, وہ بھی 60. مطلب آپ اس میں بیلنس دیکھیں, اس میں میتھمیٹکس دیکھیں گے. میں کفارے کا یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کفارے کی جو ہے نا کہ جو یا کر کے آئے گا تو اس میں میتھمیٹکس کو آپ کو بڑا بیلنس نظر آئے گا. قرآن, یہ بھی قرآن کی خوبی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ چیز یہاں پہ سمجھا دی گئی. ٹھیک ہے, پھر آگے کہا گیا کہ اے ایمان والو جب تم اب یہاں پہ سرگوشی کا معاملہ آ گیا کہ یہود اور منافقین یہ جو ہے نا آپس میں ان کو کانا پھوسی سے روک دیا گیا. اور اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی میں, یعنی کہ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جو ہے نا تم لوگ ہے نا آپس میں جو ہے نا سرگوشیاں نہ کرو. کیونکہ میں نے بتایا نا, یہ لوگ پچھلی والی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں منافقین, یہود, مشرکین ہی آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور اکثر و بیشتر نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے تھے. آیت نمبر 6 میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پلانس بناتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرگوشی پہلی بات تو کرنی نہیں چاہیے, اور ایسی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے جو نافرمانی پیغمبر, یعنی پیغمبر کی نافرمانی پر مبنی ہو. ہاں صرف ایک چیز کی اجازت ہے, وہ یہ کہ نیک اور پرہیزگاری کی بات پر سرگوشی کرنی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب مجلس میں تم, حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرو, کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا. تو سرگوشی کی ویسے تو اجازت ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھیں اس ادب کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا ہے, اٹھا دیا جاتا ہے جگہ سے, اٹھو ذرا مجھے ذرا ضروری بات کرنی. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز غلط ہے. صحیح. اور اگر ہاں صرف ایک چیز کی استثنائی شکل ہے سرگوشی, خاموش, کہ آپ کو کوئی خیر کی بات کرنی ہے, کوئی صدقے کا معاملہ, کوئی جس کو آپ چاہتے ہیں خفیہ رکھے, کسی کی عزت مجروح نہ ہو, تو اس طرح تو وہ آپ کان میں بات کر لیں اس طرح سے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اور اے مسلمانوں, جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم کشادہ کر دو, اللہ تمہیں کشادگی دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اب مجلس کے آداب آ رہے ہیں نا کہ مجلس میں جو ہے نا کشادگی, یعنی کہ آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ. صحیح ہے. تو اور اسی طرح سے حدیث میں آئے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے, بلکہ مجلس کے دائرے کو فراخ کر لیا جائے, یعنی اس کا جو حلقہ ہے اس کو اور بڑھا لیا جائے, یعنی کہ جیسے اٹھایا اور کنجسٹڈ نہیں کرنا بلکہ اس کو پھیلا لیا جائے. اور کتنی خوبصورت بات کی, اللہ تمہیں کشادگی دے دے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ جب کشادگی دے گا تو ہر چیز کی کشادگی دے دے گا, رزق کی بھی دے دے گا, عزت کی بھی دے دے گا, یہاں پہ بھی دے دے گا اور جنت میں بھی دے دے گا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جو علم دیا گیا, درجے بلند کرے گا. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ درجہ کس چیز کے بیس پر, کہ جب تم مجلس میں کشادگی دے. کتنا خوبصورت ہے, چھوٹا سا کام ہے. مجلس میں کشادگی پیدا کرو گے, مجلس میں کسی کو جگہ دو گے, تو ایک تو بات ہی کہ اللہ تمہیں کشادگی دے گا, سیکنڈلی تمہارا درجہ بھی بلند کر دے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب واقف ہے. اے مسلمانوں, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. اب یہ بھی ہوتا تھا معاملہ کہ ہر شخص جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں, یعنی اکیلے میں مناجات یا بات کرنا چاہتا تھا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہے, امت تو اتنی ساری ہے,
اب اس طرح سے اگر پرائیویٹ سب کو اگر اس طرح سے ٹائم دیں تو پھر کب جہاد ہوں گے، کب جو ہے تبلیغ ہوگی، کب جو ہے سربراہان اور مملکت سے ملاقات ہوگی، کب جو ہے اور لوگوں کو جو ہے کب یہ چیزوں کی صدقے کے معاملات ہیں، تعلیم و تبلیغ کا معاملہ ہے، یہ سب کام کب ہوں گے؟ تو یہ تو ممکن نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ اس جو بھی سرگوشی کرے نا اس سے پہلے کچھ صدقہ کرنا پڑے گا، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو پیسہ جب بیچ میں آ جاتا ہے نا تو پھر لوگ جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب یہ کون کرے، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ تمہیں اس چیز سے روکنا تھا. تو اللہ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، کتنا خوبصورت اسٹائل ہے کہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر بھی عمل کرنا مشکل ہوتا، تو ڈائریکٹ نہیں، یعنی اللہ کے آپ دیکھیں گے انداز منع کرنے کے، بتانے کے، حکم کے انداز الگ الگ ہیں. یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ تم نے اچھا کرنا ہے نا ٹھیک ہے کر لو، چلو صدقہ، کیونکہ ادروائز یہ معاشرے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کس سے بات کریں، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موجود ہے ہمیں بات کرنی ہے تو پھر ہم کس سے کریں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری ضروری بات ہے، یعنی معاشرے میں ایک نئی بات شروع ہو جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے کر لو لیکن اس سے پہلے تمہیں صدقہ ہے. یعنی ایک چیز کو چینلائز کر دیا گیا. وہ ایک تکلیف دہ چیز تھی، ایک پیچیدہ چیز تھی، اس کو چینلائز اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے نا معاشرے میں اور اچھے طریقے سے پنپنے لگی. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی. اور پھر آگے یہ کہ ان لوگوں کے ان کے مال اور اولاد ان کو کام نہیں آئیں گے. یعنی کہ جنہوں نے اگر اس میں دیکھا جائے تو مشرکین کا بھی ذکر آ گیا، پیچھے منافقین کا بھی ذکر ہے کہ یہ تو جہنمی ہمیشہ ایسے میں رہیں گے. کیونکہ مال اور اولاد جنرلی اسی کے کام آتے ہیں نا جو کہ مومن ہو. جب وہ ایمان والا ہوگا تو وہ اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا گیا، کم از کم اس نے تعلیم تو دی ہوگی، تو پیچھے سے اگر اولاد ہوگی اور اس کا مال ہوگا تو بھی وہ اللہ کے ہی راستے میں لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کم از کم اس نے تربیت تو کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں. اللہ تعالیٰ لکھ چکا کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے. یعنی خسارہ مکمل جو ہے انہی کے حصے میں آئے گا. اللہ تعالیٰ تو غالب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی غالب کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کے رہے. ٹھیک ہے. فتوحات بھی ہوئی اور فائنلی وہ جہاں سے فتح مکہ ہوئی اور وہاں اسی علاقے میں دوبارہ انہی کی حکومت قائم ہوئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے. یعنی کہ کفار سے دوستی جائز نہیں، نہ ہی ان سے محبت کا تعلق، نہ ہی ان سے کوئی جو نا ایسا تعلق جو کہ دلی دوستی میں آ جائے. ٹھیک ہے. سورہ حشر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ غالب با حکمت ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. ٹھیک ہے. یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا ایک اور نام ہے سورت النذیر بھی کہا جاتا ہے. مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنی قریظہ، بنو قینقاع. ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ سازشیں، کچھ نہ کچھ در پردہ کرتے ہی رہتے تھے. اور کفار مکہ سے بھی انہوں نے جو ہے باوجود معاہدے کے انہوں نے رابطے رکھے ہوئے تھے. اچھا، جب کسی قوم سے معاہدہ ہوتا ہے نا تو پھر اس معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ معاہدہ ہوا بھی انہی شرائط پہ تھا کہ وہ ان کے دشمنوں سے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں رکھیں گے، مگر یہ در پردہ یہ بھی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. کفار مکہ ان کے دشمن تھے نا ابھی مسلمانوں کے. اچھا، اب ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس یعنی اب ان کی در پردہ سازشیں جو ہوتی تھیں نا وہ اس سے بھی دیکھ لیں کہ تو بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھاری پتھر پھینک کر مار ڈالنے کی سازش کی تھی، اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہلے باخبردار کر دیا گیا، ورنہ تو وہ پتھر گرانے کے لیے بالکل تیار تھے. یہ پورا واقعہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا ان کی یہ بار بار عہد شکنی کرتے رہتے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی.
اب ان کے لیے جہاد کا حکم آ گیا کہ اب ان کے اوپر جو ہے نا لشکر کشی کرنی ہے. یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور ہے. بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، یعنی ہم چلے جائیں گے، آپ جان ہماری بخش دیں، ٹھیک ہے، یہ علاقہ چھوڑ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور اسے اول حشر جو ہے نا تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ان یہودیوں کی پہلی جلا وطنی تھی، اور اس کے بعد تو بار بار ان کی جلا وطنی ہوئی. آپ ہٹلر کا زمانہ دیکھ لیں، آپ ٹائٹس کا زمانہ دیکھ لیں، ان کے بار بار ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے نا. اچھا، یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی. یہاں سے خیبر میں جا کر مقیم ہوئے، اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا تھا اور شام کی طرف دھکیل دیا تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر جو ہے نا اب وہ اچھا اس زمانے میں یہ جو اسرائیل تو بعد میں بنا، اس زمانے میں شام اور بیت المقدس جو ہے نا وہ یہ علاقہ پورا شمار ہوتا تھا. صحیح ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ کہہ رہے تھے، اچھا آگے یہ دیکھیں کہ وہی جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے عشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے. یعنی یہ اتنے مضبوط قلعوں میں رہ رہے تھے کہ مسلمان سوچ نہیں سکتے تھے کہ نکلیں، اور وہ خود بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آن پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ ہوا. ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، یعنی کہ یہ اتنے ڈر گئے تھے اس محاصرے سے. بیسکلی یہودی جو ہے نا وہ بزدل قوم ہے، تو ڈر گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے یہاں سے. وہ اپنے گھروں کو ہی اپنے ہاتھوں سے جاڑ رہے تھے. اب ظاہر ان کو کہا گیا کہ جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو اپنے گھروں کے آپ دیکھیں کہ آگے آئے گا کہ وہ اپنے گھروں کے جو ہے نا یعنی دروازے وغیرہ جو ہے نا تک جو ہے نا کھیڑ کے لے گئے. یعنی اپنے اونٹوں پر، اپنے مویشیوں میں جتنا سامان لاد کے لے جا سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر کے گھر ادھیڑ کر جو ہے نا اپنے مویشیوں پہ اونٹوں پہ رکھ لیے تھے. تو اس لیے کہ اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. پس اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کیا تو یقیناً دنیا میں ہی عذاب آ جاتا. یعنی کہ یہ جلاوطنی ہو گئی تھی، ورنہ تو ان پہ دنیا میں عذاب آتا، ٹھیک ہے نا. اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. صحیح. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پہ باقی رہنے دے، سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا. اچھا عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ درخت کو نہیں کاٹا جاتا، اور جو غیر حربی ہوتا ہے نا اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی. صرف حربی انسان سے لڑا جاتا ہے. بچوں کو، دشمن کے جو بچے بوڑھے، ان کو، عورتوں کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی. اس طرح ان کی کھیتیوں کو بھی اجاڑ دیا جاتا ہے. مگر یہ جو کھجور کے درخت تھے نا یہ آڑ آ رہے تھے، اس سے جو ہے نا ان پہ جو ہے نا نیزہ چلانا، اور وہ یہ آڑ بنی ہوئی تھی ان کی ایک طرح سے، اس لیے ان کو کاٹنا پڑا تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ دل میں آپ کے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی کھجوروں کے درخت کیوں کاٹ دیے، ٹھیک ہے. ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، یہ مالف ہے ان کے جو ہے نا ان کی مسلمانوں کے ہاتھ لگا. مالف ہے وہ ہوتا ہے نا جو بغیر لڑے مسلمانوں کو ہاتھ لگ جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ سارا وہ واقعہ ہے. اور مالف ہے کا ذکر آتا ہے کہ ان کو ملا. اور کیا تو نے منافقین کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب اگر تم جلا وطن کیے گئے تو بالضرور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. منافقین بھی ان کے ساتھ یہ کہتے تھے، لیکن جب وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہے، اور اہل نار ہیں وہ ناکام ہے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا ہے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یعنی قرآن جو ہے نا وہ ایسی طاقت رکھتا ہے. سورہ الممتحنہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اتنا دوست نہ بناؤ. تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. یہ جو ہے نا اس کا بھی شان نزول ایک واقعہ ہے. اصل میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو خفیہ لڑائی کا ایک تیاری کا حکم دے چکے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، اور وہ ظاہر فتح مکہ کا معاملہ تھا. حضرت حاطب بن ابی بلتا ایک مہاجر بدری صحابی تھے، یعنی انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں ہی تھے. انہوں نے سوچا کہ قریش کے مکے کے جو لوگ ہیں سرداران، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری ہے اس کا حکم، اس کی اطلاع دے دوں، ٹھیک ہے، کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھ لیں. چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے آؤ. چنانچہ وہ حضرت کے اور سے وہ رکا لے کے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا.
تو حضرت حاتب سے جب یہ پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام جو کفر یا ارتداد کی وجہ سے، یعنی ارتداد کا مطلب سمجھتے ہیں، میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اس لیے کیا تھا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر میرا وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں نے سوچا اہل مکہ کو کچھ اطلاع دے دوں تاکہ وہ میرے احسان مند ہو جائیں، میرے بچوں کی حفاظت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے ایک جگہ پہ آتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا آپ نے تو کامیاب ہو جانا، آپ تو نبی ہیں، آپ نے تو فتح حاصل ہی کر لینی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میرے بچوں کی تھوڑی سی وہ حفاظت کر لیں گے۔ تو اس پر جو ہے نا آپ نے ان کو کیونکہ سچ بتا دیا تھا، اور بدری صاحب ہی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ تنبیہ کے طور پہ یہ آیات نازل فرما دی جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں، کہ تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور مودت نہ رکھے کہ وہ جنگ کے معاملے میں جو ہے نا وہ قرابت داریاں دکھانے لگے۔ تو اس میں اس آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سورہ صف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا۔ ایمان والا تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے ہو، یعنی دعویٰ نہیں کرنا، صرف عمل بھی کرنا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم یعنی جو انسان بات کرے اس پر اثر عمل بھی کریں۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شوگر والا واقعات کر لیں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ بچوں کو کہیں کہ چینی نہ کھائیں، میٹھا نہ کھائیں، تو کہا کہ کل آنا، تو کل سیدھا سیدھا منع کر دیا، تو کہا کہ بھئی آپ کل ہی تو بولے کل میں خود میٹھا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان جو بات اس میں زور اور اس میں خوبصورتی، اس میں اثر بھی جبھی آتا ہے جب آپ کے عمل میں وہ بات ہو۔ آپ کے عمل میں کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کے عمل میں یہ بیان نہیں ہوگا، آپ کے عمل میں وہ نصیحت نہیں ہوگی جو دوسرے کو آپ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اس نصیحت کا اثر اس کے بھی دل پہ نہیں ہوگا، کیونکہ نصیحت دل سے نکل کر دل پہ اثر کرتی ہے، خیر دل سے نکل کر دل پہ اثر کرتی ہے، زبان تو صرف ایک ٹول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو جہاد کی جو ہے قدر بتائے گی، دوسرا صف کی، اور یہ پیچھے ویسے گزر چکا ہے کہ صف کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ آپ دیکھیں نماز میں بھی، جہاد میں بھی، ہر جگہ آپ کو دیکھیں کہ صف جو ہے نا، صف بندی سے، کیونکہ انسان کے اندر ایک منظم زندگی آتی ہے۔ سورۃ الجمعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب با حکمت والا ہے، وہی جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ کتنی خوبصورت دوبارہ سے وہ آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وہ دعا ایز اٹ از قبول ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاروں کام کر رہے تھے، آیتیں پڑھ کے بھی سناتے تھے، ان کو پاک بھی کرتے تھے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے بھی تھے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب یہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے، اس طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ، اسی پہ جو اس کا نام ہے سورۃ جمعہ، جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک قافلہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا تو قافلے والے کی طرف چلے گئے، خطبے کو چھوڑ کر باہر خرید فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان نہ فروخت ختم ہو جائے، تو صرف 12 آدمی رہ گئے مسجد میں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی سودا بکتے دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا نظر آ جاتا ہے، اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو، یعنی قسم کون سی، یہ جو کلمہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں آگے کہ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما نظر معلوم ہوں گے، جب یہ باتیں کرنے لگیں گے تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں گے، یعنی کہ ایسے ہوں گے گویا یہ لکڑیاں دیوار کے سہارے سے لگائی، ہر سخت بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہر سخت بات ایسے، کیونکہ اپنے دل میں چور ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے جسم خوشنما، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا، یعنی کہ ویل آف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا کمپوزڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کہ اے مسلمان تمہاری مال اور رات تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بچے مجھے دیکھنا شروع ہو گئے، اور جیسا نہ کریں اور جیسا کریں بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ سورۃ تغابن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو ہے نا یہ والی آیت ہے کہ اے ایمان والوں
آیت نمبر 14 پہ آ جائیں. اے ایمان والو، جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے نا اس کی یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. فیملی لائف، میاں بیوی بچوں کے معاملے میں انتہائی درجے کا معافی کا معاملہ، اور ایک ساتھ 3 لفظ معافی کے آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملیں گے. تو فیملی لائف چلتی ہی معافی پہ. یہ اگر ٹول کوئی سمجھ لے نا تو اس کو فیملی لائف میں کبھی کسی سے شکایت نہ ہو. یعنی فیملی لائف میں میاں بیوی بچوں کے درمیان، لوگ بچے بھی غلطیاں کریں گے، میاں بھی کرے گا، بیوی بھی کرے گی، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اڑ کے نہیں بیٹھ جانا، اس کے غصے کو حرف آخر نہیں سمجھنا، چاہے وہ بیوی کا ہو چاہے وہ شوہر کا ہو، بلکہ اس میں معافی اور درگزر کا رویہ اختیار کرنا ہے. اور معافی دل کی معافی ہوتی ہے. ہم معافی کو زبان کی معافی سمجھتے ہیں، اللہ کے یہاں معافی کا معاملہ ہوتا ہے کہ دل سے معاف کرنا. تو یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا اور بچوں کا، یہ چلتا ہی ایک ٹول، ایک لفظ سے، اور وہ ہے معافی. پیچھے آپ نے دیکھا میاں بیوی کے درمیان صلح کا صلح خیر، یہاں پہ بچے بھی آ گئے نا، پوری فیملی آ گئی، ٹھیک ہے نا، اولادکم بھی تو آ گیا. تو یہاں پہ کہا کہ یہ ہیں تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آزمائش ہے تمہاری، ٹھیک ہے. لیکن کیا آزمائش سے کس طرح نمٹا جاتا ہے کہ یہ جو اسپیشلی انسانی رشتوں کی آزمائش، یعنی تمہیں تنگ بھی کریں گے. آزمائش کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو ناگوار گزرتی ہے نا، تنگ بھی کرتی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے مقابلے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو جانا، بلکہ ان کو معافی کے ٹول سے چلانا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے بھی یہ کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اور پھر یہاں پہ الطلاق مرتان والی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں میں آغاز کریں. اچھا، الطلاق مرتان، اب اس میں کیا ہے کہ 2 طہر میں طلاق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. طلاق کا میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں اور یہ اس کو ڈیٹیل میں بتانے والی. بہرحال طلاق اور مرتان، طلاق ہے ہی 2 مرتبہ اور 2 مہینوں میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ویسے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ عورت کہیں اور شادی کر لے. لیکن ابھی اگر خدا نخواستہ کبھی ذہن میں آئی، یا اگر نہ بھی، ایک بات ہے کہ شادی نہیں کی، کچھ عرصے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نا مطلب ہم چلیں دوبارہ سے، تو کیونکہ تیسری کا ایک وہ آپ نے نہیں دی تھی نا، تو پھر دوبارہ سے رجوع ہو سکتا ہے. یہ جو 3 طلاقوں کا ہمارے یہاں جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس کے بعد تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا معاملہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ جیسے اسلام میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں جیسے نکاح مشکل ہے نا، اسی طرح سے طلاق بھی مشکل ہے، مگر انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے آپ دیکھیں سورۃ تحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا، اسے کیوں آپ حرام کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ یہ ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے تھے، وہاں شہد پیتے تھے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں معمول سے زیادہ آپ کا ٹھہرنا اتنا پسند نہیں آتا تھا. انہوں نے ایک اسکیم تیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو آپ ان سے کہیں گے، دونوں مل کے کہیں گے نا تو زیادہ بات میں وزن رہے گا. کہا کہ ہم کہیں گے کہ منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمیل پسند نہیں تھی. اور مغافیر ایک قسم کا پھول ہے کہ جس کی جو بو ہوتی ہے نا، تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک خاص قسم کی جو ایک پھول ہوتا ہے وہاں سے جو ہے نا، وہ پھول ہوتا ہے، مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس سے جب شہد کی مکھی کچھ رس لے لیتی ہے نا، تو وہ شہد میں تھوڑی سی ہلکی سی اسمیل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ شہد حلال رہتا ہے مگر اس میں ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے یہ کیا، تو ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں. انہوں نے قسم کھا لی. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کی کہ نہیں یہ ایسے معاملہ ہوا تھا. تو پھر ان کو کہا کہ آپ، اور یعنی کہ ان کو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جو آپ کے لیے حلال ہے. اب اگر کیا معاملہ تھا اس میں کہ اگر وہ حرام کر لیتے اپنے اوپر، جیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ پیچھے گزر چکا ہے، اگر وہ حرام کر لیتے تو امت کے لیے ایک بہت ہی مفید چیز حرام ہو جاتی. اگر نہ بھی ہوتی تو امت پسند نہیں کرتی نا اس چیز کو، تو اس لیے ان کو روکا گیا. اور یہ جو ہے نا سارا معاملہ ان کو پوشیدہ طور پہ جو ہوا تھا وہ سارا بتا دیا گیا. اور ایمان والوں تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی کہ جو آگے دوزخ اس سے بچاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی. دونوں ہمارے بندوں میں سے، دونوں شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھی. پھر انہوں نے خیانت کی، پھر بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکیں، یعنی ان کا نبی ہونا ان کے کام نہیں آیا. اور حکم دے دیا کہ عورتوں دوزخ میں جانے کے لیے تم دونوں بھی چلے جاؤ.
ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دو. اور مثال بیان کی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی باتوں میں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. اب 4 عورتوں کی بات. 2 نبی کی بیویاں مگر نہ تو مشن میں نہ تبلیغ میں شریک. آگے 2 اور عورتیں، ایک فرعون کی بیوی اور ایک کے شوہر ہیں ہی نہیں. تو شوہر کا نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے اور شوہر کا کافر ہونا بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ دونوں ایمان میں کامیاب ہو گئی، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام. اور وہ جو نبی کے گھر میں تھی لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ ان کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یعنی کہ یہ کہ صرف ساتھ رہنا یا صرف رشتہ جو ہے وہ کامیاب نہیں کر سکتا، بلکہ خود بھی ایمان کی طرف آنا. اور پھر یہ کہ اگر ایٹماسفیئر یا خارج میں جو ماحول آپ کے ایمان کے خلاف بھی اگر ہو، تو اگر آپ کے اندر ایمان کی کوئی ذرا سی مشعل ہے، ذرا سی چنگاری بھی ہے نا، تو آپ اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے، اللہ بھی آپ کی مدد کر جائے گا. فرعون کے محل میں رہ کے حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان کو بچا گئی. اور حضرت مریم علیہ السلام پر کتنی مشکل وقت آیا تھا کہ ان کے تو شوہر بھی نہیں تھے اور اوپر سے قوم ساری کی ساری بھی ان کے خلاف. اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر گئی، اپنے بچے کی پرورش بھی اتنی شاندار کر گئی. ٹھیک ہے نا. تو عورت اصل میں بیسکلی یہ بھی بتایا گیا کہ عورت بڑی طاقتور ہے. اگر وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں وہ بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کے 28 پارے